السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات اور اپنی الاتی، جس کو کہا جاتا ہے اردو میں ہم سونتیلے، اولاد کے ساتھ تعلق اور حسن سلوک کیسا رہا۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ میں نے کل کی اپنی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ جو کمزور طبقات رہتے ہیں اسلام کے، ساری سوسائٹی کے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کمزور طبقات پر، اور ان کمزور طبقات میں ایک تو تھے غلام، ایک تو تھے بچے، چھوٹے بچے، اور تیسری چیز تھی عورتیں۔ ان کے اوپر بھی بڑا ظلم و ستم زمانے قدیم سے ہوا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، شاید یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ تو یہی مسئلہ یہی ہے کہ وہ کمزور ہے، ان کے اوپر آپ کی چلتی ہے، اسی لیے آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ چلائے، ان کے اوپر اپنا روب اور دبدبہ اور ڈر اور خوف بٹھائے رکھے۔ ازواج، بیویوں کے حوالے سے تو ایک چیز بعض جو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بات جو ہے کم علم لوگوں میں یا جاہل حضرات جن کے پاس علم کی کمی ہے، دین کی، دنیا سے دوری کی باعث ایسا ہوتا ہوگا، مگر بعض وقت سن کر حیرت بھی ہوتی ہے، دین دنیا کے جاننے والے پڑھنے لکھنے والوں کے پاس بھی ایسے معاملات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ تربیت سے ہے۔ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے، ڈاکٹر انجینئر ہے اور باضابطہ طور پر ہر دن اپنی بیوی کو مارا کرتے ہیں، روزانہ نہیں تو ویکلی ہی صحیح، کم سے کم یا ٹوائس ان اے ویک، جو چلتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ اناج، راشن پانی جیسا ضروری ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بھی ضروریات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ اہل علم حضرات جو بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل، جن کے نام بڑے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا شہر میں، خود حیدرآباد دکن میں بڑے نام مانے جاتے ہیں، مگر ان حضرات کا بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے رویہ مناسب اور ٹھیک نہیں ہے۔ ائمہ مساجد ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہے، جو فتوے تو بڑے دیتے ہیں، مگر ان کی گھریلو زندگی معاملات ڈگمگ رہتی ہے۔ کوئی میں ایسے ہی اندازتاً نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت پر مبنی بات جو ہمارے پاس پہنچی ہے، جو آئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو گفتگو تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک منظر پتہ چلے کہ بھئی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کی علم سے تعلق نہیں ہے، اس کا تربیت سے تعلق ہے۔ جو ایک ذہن میں چیز بٹھا دی جاتی ہے، عورتیں کیا ہے، گھر آپ کے پیر کی جوتی ہے، گھر میں کام کرنے والی بائی کا نام بیوی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو عمومی طور پر جو نظریہ رکھا جاتا ہے، ساس سسرے کی خدمت کرنے کے لیے کام والی ہے، بیوی ہے، گھر کے بچوں کے کپڑے دھونے والی بیوی ہے، بچوں کو تیار کرنے والی بیوی ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والی بیوی ہے۔ ہر کام کا ذمہ آپ بیوی کے حوالے کر رکھتے ہیں، وہ ہر کام کرنا ہے اس کو۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھا آپ دیکھا جائے گا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بیوی خاتون گھر کی، چاہے ہماری آپ کی مائیں ہوں یا ہماری آپ کی بہنیں ہوں یا اپنی بیویاں ہوں، گھر میں سب سے پہلے اٹھنے والی ذات اور شخصیت کا نام عورت ہوتا ہے۔
میں یہ کوئی حقیقت شاید جتنے حضرات ہیں وہ میری بات سے 100% متفق ہوں گے، گھر میں سب سے پہلے اٹھنے والی جو فرد ہوتی ہیں وہ آپ کی ہماری بیویاں ہوتی ہے یا والدائیں ہوتی ہے یا بہنیں ہوتی ہے، سب سے پہلے اٹھنا ہے ان کو، اور سونے کے معاملے میں سب سے آخر میں سوتی ہیں۔ ایک فیکٹ ہے جس کو آپ کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس دوران اس کو کھانا بھی پکانا ہے، بچوں کو تیار کر کر کے اسکول بھی بھیجنی ہے، آپ کو تیار کر کر کے آپ کا ایک موزہ ادھر سے ادھر، ساکس ادھر کا ادھر ہو جائے تو آپ بھی اسی کو آواز دیں گے، بچے کا ایک ساکس بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بچہ بھی اسی کو آواز دے گا، ہر کوئی اسی کو آواز دے گا ہر چھوٹی چیز کے لیے۔ بچوں کو دیکھے، شوہر کو دیکھے، ساس کی چائے کا ٹائم ہے، سسرے کی دوا کا ٹائم ہے، یہ ایک پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ کو فلسفے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو پریکٹیکل آپ اور ہم جو دیکھتے ہیں اس کو آج ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ پھر وہ سب کچھ بھیج دے، سب کا ناشتہ تیار کروا دے، سب کو کھلا دے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی دروغ بیانی یا جذباتی بات نہیں ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم تو کھا کر اپنے اپنے آفیسز کو، جابز کو، اسکولوں کو چلے جایا کرتے، کیا پتہ ہماری والداؤں کو، ہماری بیویوں کو پتہ نہیں کہ جو انہوں نے بنایا ہے کھانا، ابھی تو پھر بھی چلیں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، پہلے تو غریبی کا دور تھا، جو بچ جاتا، جو ناشتہ بنتا ہے اس میں اسے ملے یا نہ ملے، نہ ملنے پر شام کا کچھ بچا کچا ہوتا وہی گرم کر کے وہ کھا لیا کرتی ہے۔ پھر اس کے باوجود دوپہر میں لنچ الگ بنائے، ٹفن الگ ہو، شام میں آتے ہی ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، اب آتے ہی جو ہے آپ کو میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں، میں انکلوڈ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، سمجھے کہ کیا ہے کہ آتے ہی چائے دے، پانی دے، ساکس کئی تو ایسے بھی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے کہ آ کر وہ صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی زوجہ اہلیہ آ کر کے ان کا جوتا اور ساکس تک اتارنا پڑتا ہے یہ میں آپ کو میری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، وہ آئے، آپ کو چائے دے، پانی دے، سب کچھ دے، آپ کا آفس کا فرسٹریشن بھی رہتا ہے نا، تو آپ کا وہی فرسٹریشن جو میں نے کل کہی تھی بات، باس کے سامنے غصہ نہیں نکال سکتے، وہ غصہ بھی لا کر کے اسی پر نکال دیتے ہیں۔ کسی ایک چیز کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر بھڑک پڑتے ہیں، کبھی نمک میں کمی ہو جائے، کبھی مرچ زیادہ ہو جائے، کبھی برتن ٹوٹ جائیں گے، کبھی گالو گلوچ کر دیں گے، آپ ہاتھ اٹھا دیں گے، نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ آپ پھر اس کے بعد تھکے ہارے ہیں دن بھر کے آفس کے، اب آپ کو جلدی سونا ہے، اب بچوں کی آپ آواز پکارا نہیں چاہیے، اب ماں اگر بچہ ستاتا ہے تو وہ لے کر کے باہر آپ کے آرام، چین، سکون کے لیے بچے کو باہر لے کر جا کر کے ٹہلتے ہوئے سلاتی ہے، کبھی سلاتے سلاتے اس کے 2-3 بج جاتے ہیں، مگر وہی صبح اٹھنے والی پھر بھی وہی پہلی شخصیت ہوتی ہے، پر وہی فرد ہوتی ہے گھر کی جو اٹھ کر کے آپ کے لیے تیار ہو جاتی ہے ہر کام کے لیے۔ اس میں بھی اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کی گالی گلوچ سننا پڑتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک بات، ایک واقعہ جو خود اس مجلس میں تھا، ایک صاحب جو ہیں انہوں نے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، دینی علوم جاننے والے ہیں، ان کا اہلیہ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تو لڑکی والوں کی طرف سے عاجز کو اور والد صاحب دونوں گئے تھے، اور ان کے طرف سے ان کے استاذ محترم آئے تھے، وہ خود بھی علامہ اور فہامہ ہیں۔ تو جب بات چیت کے لیے بیٹھے تو لڑکی کی طرف سے لڑکی کے بھائی نے کہا کہ بھائی لڑکا جو ہے، جو حضرت کا جو شاگرد ہے وہ خود بھی عالم ہے، وہ جو ہے اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سارے آپ لوگ غیر مرد ہیں، ورنہ میں ہاتھ وغیرہ جہاں جہاں مارا ہے وہ بتا سکتا تھا آپ کو، یعنی نشانہ ہے جیسا، اتنا زور سے مارا انہوں نے کہ چہرہ سج گیا ہے اور نیلا ہو گیا ہے، چہرہ ہونٹ کے نیچے نیلا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب میں بتا سکتا تھا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جو شاگرد ہے، ان کے استاد جو ان شاگرد کی طرف سے آئے ہیں، وہ کہنے لگے، بھری مجلس میں کہہ رہے ہیں 4 لوگوں کے سامنے، بہت بڑے عالم دین ہیں الحمدللہ، وہ کہنے لگے ارے میاں تیرے کو اتنا نہیں معلوم ہے، مارے تو ایسا مارنا کہ زخم نہیں آنا، دکھائے جیسا نہیں مارنا۔ آپ اس سے، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے۔ نہ ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے، نہ ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر جو آپ کی تعلیمات ہے، نہ سیرت کو پڑھا ہے ہم نے، نہ تو آپ کی سیرت اور کردار کو پڑھا ہے، نہ آپ کے اخلاق و کردار کو پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بس بائی چانس مسلمان ہو گئے ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر بائی چوائس مسلمان ہوتے تو ہمیں اس کی قدر اور اہمیت ہوتی۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نام ہمارا مسلمان لگ گیا ہے، ہمیں کوئی پاپڑ بیلنے نہیں پڑے،
کہ بھئی ادھر سے ادھر بھاگنا پڑے، مشکلات ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، سماجی بائیکاٹ ہو رہا ہے، ماں باپ چھوٹ رہے ہیں، بھائی بہن چھوٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بھاگ دوڑ، کچھ نہیں کرنا پڑا، کھانا کھانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، ہمیں مسلمان بننے کے لیے کوئی محنت نہیں لگی، اسی لیے اس کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آئیے ہم گفتگو کا اپنا رخ آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ دیکھیے، میں یہ بھی بات آپ کو پتا ہے کہ آدمی باہر بہت کچھ ہوتا ہے، علامہ ہوگا، فہامہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اس کی حقیقی جو تصویر ہوتی ہے اس کی بیوی کے پاس ہوتی ہے، ہر اعتبار سے۔ آپ جس اعتبار میں بھی اس کو آپ دیکھ لینا چاہے، میں مبہم انداز میں کہہ رہا ہوں، ہر اعتبار سے آدمی اپنی زوجہ اور اہلیہ کے سامنے آئینہ ہوا کرتا، آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے، اس کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، آپ کی جلوت بھی معلوم ہوتی ہے، آپ کی خلوت بھی اس کو معلوم ہوتی ہے، ہر چیز آپ کی عیاں رہتی ہے اس کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سے آپ کوئی چیز چھپائیں، کوئی چیز دکھائیں، عادات آپ کی اولاد سے چھپائیں، دوستوں سے چھپائیں، رشتہ داروں سے چھپائیں، باہر والوں سے چھپائیں، مگر بیوی کے سامنے آپ چھپا نہیں سکتے۔ آپ کا جو اصل کردار ہوتا ہے وہ بیوی کے سامنے ہوتا ہے۔ تو آپ آدمی جو ہے باہر ہو تو باہر والے آپ کو سب کچھ مان رہے ہوں گے، مگر بیوی جلدی نہیں مانتی آپ کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، اس کو پتہ ہے۔ میں اس سے پہلے بھی غالباً آپ کو ایک تباہ آزمائی کے لیے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک اللہ والے تھے جو ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، ہواؤں پر چلا کرتے تھے، تو سارے باہر والے سارے مرید تھے، یہی جو ہے بیوی جو ہے مانتی نہیں تھی حضرت کو۔ تو ایک مرتبہ ہوا میں جب کرامت کے ذریعے سے گزر ہوا تو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ بھئی آپ اللہ والے بنے پھرتے ہیں، اگر حقیقت میں اللہ والے ہیں آپ تو جو ہے ایسا جو ابھی دیکھی میں ایک اللہ والے جو ہے ہوا سے گزر رہے تھے، مثل پرندہ جو ہے گزر رہے تھے، ایسی کوئی کرامت ہے تو آپ بتائے تو شاید ہو سکتا میں آپ سے متاثر ہو کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ سب یہ سن لیے کہ بھئی ہاں بیوی کو یہ یقین ہے، بیوی کا ایک کرائٹیریا ہے، پتہ چل گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ جو جا رہے تھے وہ میں ہی تھا۔ تو اب بیوی ہے، اس نے کہا کہ بھئی ہاں اسی لیے تو لگ رہا تھا، وہ تھوڑا ایک طرف کن کھاتے ہوئے جا رہے تھے، جھکتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ ہی تھے، وہ پرفیکشن نہیں تھا اس میں۔ تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باہر سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر بیوی فوری طور پر شوہر کو نہیں مانے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ باہر اچھی بات کرے گا، اس کو آ کر کے گالی گلوچ کرے گا، تو مطلب اس کی طبیعت میں تضاد ہے، کانٹریڈکشن ہے اس کی طبیعت میں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ باہر والوں کے لیے ایک ہے، اندر والوں کے لیے ایک ہے، میرے لیے ایک ہے، باہر والوں کے لیے ایک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب یہ بات آپ جب سمجھ چکے تو اب آئیے میری موضوع کی طرف۔ آپ قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کے حسن سیرت پر، آپ کے اخلاق و کردار پر، آپ کا رویہ اور سلوک اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ کا حسن سلوک، آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا باہر والوں کے ساتھ جتنا اچھا تھا اس سے کئی گنا بہتر آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ زوجہ مطہرہ کے ساتھ تھا۔ اس لیے سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ اس سے بڑھ کر کے آپ کو کیا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ کیسا رویہ رہا ہوگا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت ابوبکر بعد میں ہیں، حضرت علی بعد میں ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ وہ سارے بعد میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے آپ نے آ کر کے گھر پر کہا اسی وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بتاتا ہے، کردار کی بلندی بتاتی ہے، کردار کی بلندی بتاتی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیا رویہ رہا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عقیدت اور کردار ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ 50-55 سالہ ضعیف خاتون غار ہیرا کے اوپر کھانا اور ستو اور پانی پکا کر کے لے کر آتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اور ہم غار ہیرا گئے ہیں، آج راستے برابر کیے گئے ہیں، چلنے کے لیے پراپر راستہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ 50-55 سال کی خاتون ہے، وہ اوپر کی طرف چڑھی آ رہی ہے، کتنا نہیں مشکل سفر ہوا ہوگا، چڑھ کر کے اوپر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو اور پانی دے کر کے جاتے۔ اور کیسا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ مطہرہ کو نہ کسی کو گالی دی،
نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ کوئی اونچی بات کی آپ نے. آپ کا اگر کوئی بات غلط نظر آتی اپنی ازواج کے تعلق سے تو آپ خاموشی اختیار فرماتے، خاموش ہو جاتے. آپ کی خاموشی وہ سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تو سنت ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا، مسواک کرنا، سرما لگانا، داڑھی رکھنا، امامہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیسے رہتا کہ آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ کی بات مکمل کر لوں میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے مشورہ فرمایا کرتے اور ان کا مشورہ قبول بھی فرماتے. جب پہلی مرتبہ وحی آئی، لے کر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو آپ نے کہا چلو میرے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. آپ لے کر کے چلے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہاں کیوں سنوں میں بات، کون تمہارے اپنے بھائی کے پاس چلو، وہ تو چلو میں، ہمارا رویہ، یہ ہمارا رویہ کہہ رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کیوں بھائی سسرال والوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں. حالانکہ آپ کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، بچے کچے ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کی شادیاں ہونے آ جائے گی، مگر وہی داماد گیری وہی باقی رہتی ہے، وہی داماد گیری وہی برقرار اور باقی رہتی ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ کے پاس حضرت بی بی خدیجہ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے جاتے ہیں. گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. گھر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. کس طرح کہ کبھی کوئی برتن صاف کر کے اپنے کپڑے آپ بذات خود دھویا کرتے، کبھی اپنے بچوں کے لیے تیار کر کے ان کی مدد کیا کرتے تھے. اپنے بچوں کو، حضرت زینب ہو جائیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فرزندان تو ہوتے رہے، گزرتے رہے، ان کے سنبھالنے میں، گود میں لینے میں آپ صلی اللہ، یہ تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں میں نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سنبھالا کرتے تھے بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سب کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تو خاص حسن سلوک ہوا کرتا، اور ان کا بھی رویہ ویسے ہی تھا. دونوں لازم و ملزوم ہے. یہ رشتہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں زوج. ازواج کہا جاتا ہے، ازواج پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے زوج. ہم یہ سمجھتے زوج مطلب شوہر کو کہا جاتا ہے، زوجہ بیوی کو کہا جاتا ہے، نہیں. زوج دو کو ملائے تو ایک پیر بنتا ہے. پیر کو زوج کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور پیر کب بنتا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. پیر کے دو جوتے ہیں آپ کے، دو جوتے ملیں گے ایکول تو آپ کا پیر بنے گا. اگر وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو پیر پرفیکٹ پیر نہیں کہلایا جاتا. اگر میں ایک جوتا جو ہے 5 نمبر کا لا لوں، نہیں بھائی آفر میں ہے ایک بڑا جوتا اٹھا لوں گا، بلکہ 8 نمبر کا اٹھا کر لا لوں دوسرا جوتا، تو کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. نہ آپ کے کام میں پورے آئے گا، نہ آپ کے بھائی کے کام میں پورا، بڑے بھائی کے کام پورا ہی آئے گا. تو معزز سامعین کرام، پیر بننے کے لیے ایکول ہونا ضروری ہے. اللہ نے دونوں کو ایکول بنایا ہے. ہاں کچھ معاملات ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عقل کے معاملے میں خواتین کو کم دی ہے. اس وجہ سے ان کو کیا کیا گیا، ان کی گواہی کو عادی کے طور پر رکھا گیا. اور اس کی بھی بڑی مصلحت ہے، اس میں بھی بڑی حکمت اور مصلحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عادی گواہی رکھی گئی تو ان کے لیے وہ وبال جان نہیں ہے، وہ ان کے لیے حکمت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے خواتین کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ جلدی بھولنے کی عادت ہوتی ہے. خواتین جلدی بھولتی ہے، اور ان کا وہ بھولنا وہ ان کا نقص نہیں ہے، وہ ان کا نقص یا ان کا ڈیفیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ اچھائی ہے. اگر وہ نہیں بھولتے بیٹھے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اچھائی کے طور پر ذکر فرمایا، والذین یرمون المحصنات الغافلات. وہ جو لوگ پاک باز اور بھولی بھالی غافل خواتین پر، بھولی بھالی اور غفلت والی خواتین پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، ان کے حوالے سے قرآن میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائی کوالٹی کے طور پر محسنات غافلات دونوں کا ذکر فرمایا. تو ان کی وہ کمی کوئی نقص نہیں ہے یا کمی کے طور پر نہیں، بلکہ وہ ان کی اچھائی ہے. وہ آپ بولیں گے یہ کیسی بات صاحب کہ ان کا بھول جانا اچھائی ہے؟ ہاں اچھائی ہے. وہ گھر میں 4 مرتبہ آتی ہیں دن میں، صبح آتی، آ کے بولتی دیکھو بھائی یہ فلاں مال میں فلاں جگہ آفر چل رہا ہے، یہ لے لیں گے. آپ اس کی بات سنتے نہیں؟ سنتے، ریجیکٹ کر دیتے آپ. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی جو کمی ہے. دیکھیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. 25 برائیاں سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے. اس کے بعد سن کر کہا
کیا اس کے اندر ایک بھی اچھائی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے؟ تو وہ سوچنے لگے اور انہوں نے کہا، کچھ نہیں کہا صحابی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، تمہاری ضروریات کو پوری کرتی ہے ہر اعتبار سے، کیا اچھائی نہیں ہے اس کے اندر؟ صرف اس اچھائی کی بنیاد پر تم اس سے محبت کرو، یہ برائیاں جو ہے اس کے اوپر کور اپ ہو جائیں. تو معزز سامعین کرام، آپ صبح ایک لائی وہ لے کر کے اپنا مشورہ آتی ہے، بھائی یہ چیز لے لیں گے، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، بازو رکھ دیتے ہیں آپ. حالانکہ اس کے اب آپ کو اگر کوئی کہے، آپ کوئی مشورہ لے کر میرے پاس آئے، اگر میں لے کر کے بازو ڈال دوں آپ کا مشورہ، تو آپ کو ٹھیس پہنچتی نہیں پہنچتی؟ دل کو برا لگتا نہیں لگتا؟ برا لگتا، اس کو بھی لگتا برا، وہ بھی انسان ہے، برا لگتا. مگر کیا وہ برا لگنے کی وجہ سے وہ دل میں رکھ لے کے شام تک کوئی دوسرا اپنا مشورہ لے کر نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ آتی ہے. پھر کب آ سکتی ہے یہ؟ کہ پہلے والی بات جو دل کو ٹھیس پہنچی ہے وہ بھول جائے. اللہ نے اس کے اندر جو بھولنے کی جو عادت رکھی ہے وہ اس کی اچھائی ہے. اگر وہ ایک ہی بات کو دل میں لے کر بیٹھ جائے تو زندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی. 25 باتیں وہ آ کر کہتی ہے، آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ چلو جب وہ دل پر لیتی ہے، سوچتی ہے، رو لے گی تھوڑا بہت، پھر خاموش ہو جائے گی، اپنے گھر کے کام میں لگ جائے گی، پھر دوبارہ پھر وہ دوسرے کام میں لگ جائے گی، پھر آپ کچھ کہہ دیں گے، گالی گلوچ ہو جائے گی، اور اس کے باوجود وہ کچھ نہیں، وہ سن لے گی خاموش، مگر وہ پھر فوری بھول جائے گی. دوسرے دن ایسا نہیں ہے کہ بھئی چلو آپ برا میرے کو بولے تھے نا، آپ دوسرے دن کھانا نہیں پکا رہے ہیں، آج بھوک ہڑتال ہے، نہیں ہوتا. وہ فوری جا کے بیچاری پکوان میں لگ جاتی ہے. تو اس کا بھولنا یہ اس کی اچھائی ہے، یہ برائی یا عیب نہیں ہے اس کا. تو معزز سامعین کرام، اللہ نے اگر کسی میں کوئی خرابی رکھی ہے، اور کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر عیب سے پاک دوست تلاش کرنے نکلو گے تو تم زندگی بھر تنہا رہ جاؤ گے، زندگی بھر تنہا رہ جائیں گے. آپ یہ سمجھیں گے پرفیکٹ دوست ہونا مجھے نہیں مل پاتا کوئی بھی. آپ خود ہے کیا؟ یہ دیکھ لو، سامنے والا آپ کے اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ بھی اس کو اچھائی اور برائی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. تو معزز سامعین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک رہا. آپ کی ہر اعتبار سے مدد کرتے، نہ صرف آپ کے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کی بہن حضرت ہالہ بنت خویلد، بی بی خدیجہ کا وصال ہو گیا، مدینہ پاک میں تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں گھر میں، آرام کر رہے ہیں، گھر پر دستک ہوئی. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ گھر کے اندر سے باہر سے خاتون کی آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اٹھ گئے، بے چین ہو گئے، بے چین ہو کر فوری طور پر اپنی جو کمبل تھی، کمبلیہ مبارک، اس کو بچھا دیا، بچھا کر اس خاتون کو لے آئے، دروازے سے اندر اس کا استقبال کیا، اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اور وہ کہتے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغور سنتے جاتے. کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، غور سے سنتے جا رہے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک ہے. جب پوچھا تو فرمایا، جب جانے کے ان کو تحفے تحائف دے کر کے روانہ فرمایا یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت ہالہ تھی. وہ جب آئی تو مجھے خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو گئی، مجھے ان کی آواز میں خدیجہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، ان کی باتوں میں مجھے خدیجہ الکبریٰ کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو رہے تھے. اور آپ کی سہیلیوں کے پاس بھی جب بھی گوشت پکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں چن چن کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے. یعنی یہ بتلانا مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت ان کی سہیلیوں کے ساتھ یہ ہے، تو حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں ہر وقت؟ وہ تو گزرے ہوئے بہت وقت گزر گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدیجہ کے بارے میں برا کہہ کر کے مجھے تکلیف مت دو، کیونکہ مجھے خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، مجھے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا ہے جس وقت کسی نے مال خرچ نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ازواج کے تعلق سے؟ 5 چیزیں فرمائی. پہلی چیز فرمایا، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ. کبھی پلٹ کر کے بھی پوچھ لیا کریں اپنے ازواج سے کہ آپ نے کیا کھایا ہے. نہیں پوچھتے، ہم نہیں پوچھتے. افطار ہو یا سحری ہو، افطار پہ دستر پر سب سے آخر میں بیچاری سیرن ہو جائے گا، ابھی اس کے تھوڑے کچھ پکوڑے تلے جانے ہیں، وہ لے کر کے آنا ہے. ہر ایک کی پسند کا ایک ایک ڈش بننا ہے، وہ لے کر اس کو آنا ہے. سحری میں سب کے لیے گرم گرم ناشتہ روٹی وغیرہ آتی جا رہی ہے، سب سے آخر میں وہ آ کر کے سحری پر بیٹھے گی آپ کے دسترخوان پر. کبھی پلٹ کر پوچھ لیا کرو کہ اس نے کیا کھایا ہے. یہ آقائے نامدار، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ الگ چیز ہے، دین سے الگ نہیں، یہ دین کا حصہ ہے.
یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت بھرا ایک نوالا اپنی زوجہ کو کھلانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو کبھی ان کے چہرے پر مت مارو۔ اگر کوئی ایسا مارنا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ مطہرہ کو نہیں مارا، مگر یہ بتانے کے لیے ہاں بھائی چلو کبھی کوئی مارنے سے مراد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مارنے کی مقدار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مسواک کی کاڑی لے کر کے مار کر کے بتایا۔ مارنا اس کو خونم خار کرنا یا پھر اس کو خون خار کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس کو ٹھیس، اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ بھی کون سی غلطی، ایسی غلطی ہو جائے جس میں دین کے معاملے میں تو ہم ہرگز نہیں پوچھتے، کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھے کیا، آپ ہرگز نہیں پوچھتے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کھانا نہیں پکا ہے، فلاں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، مگر دین کے معاملے میں ہم کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے اس کے اوپر۔ فرمایا کہ اس کو چہرے پر مت مارا کرو، اس کے چہرے پر مت مارا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اچھا کھانے پینے کی بات ہے تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑے پیالے ہوا کرتے پانی پینے کے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پی کر کے رکھے، آپ نے فرمایا مجھے بھی پانی پلاؤ، وہ پی رہی تھی، وہ لے کر کے آ کر کے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھما کر کے دیکھا کہ کہاں سے بی بی عائشہ نے پانی پیا ہے، کہاں سے پانی نوش فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان تھے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا۔ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اور ان کے ساتھ محبت علامتی طور پر بھی، عملی طور پر بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ بی بی عائشہ نئی نکاح ہو کر آیا تھا، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوند کر کے دیتے تھے، آٹا گوند کر کے دیتے تھے۔ آپ ہم کتنے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں، ہمارے سے نہیں ہو سکتا اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں اٹھائیں گے، رکھا ہوا دستر نہیں اٹھایا کرتے ہم۔ یہ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم معجزات اور فضائل بیان کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پاک کو بحیثیت بشر بیان کر کر کے کچھ اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے دونوں زندگیاں ضروری ہے، نورانی زندگی بھی ضروری ہے، بشری زندگی بھی ضروری ہے۔ بشری زندگی ہوگی تو بشری طور پر ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کو گالی گلوچ مت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گالی گلوچ مت دو، ان کو مارے نہیں، ان کے چہرے پہ نہ مارے اور اس کو گالی گلوچ نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے گھر میں بستر الگ کرو، فرمایا۔ پانچواں حکم، کوئی غلطی ہو جائے، دیکھیے کتنی یقیناً جامع الکلمات ہے، کم الفاظ اور کتنی جامعیت ہے۔ ایک تو یہ نہیں فرمایا کہ بات بند کرو، نہیں فرمایا بات بند کریں گے تو بچوں کو پتا چلے گا، بچوں پر اس کا اثر ہوگا برا، فرمایا نہیں بات بند کرو، نہیں اظہار نہیں کرو، اپنے گھر میں اس کا بستر الگ کرو۔ یہ نہیں فرمایا میکے کو بھیج دو، فوری طور پر لڑائی ہو گئی چلے جاؤ تمہارے میکے میں، بلا کر کے بھائی کو بلایا، سالے صاحب کو یا سسرے کو بلایا، بہن کو بھیج دیا، نہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچے گی، ان کو بھی زخم پہنچے گی، ان کو تکلیف ہوگی کہ ہماری بیٹی کو واپس بھیج دیا گیا ہے، نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ کردار آپ ایک لفظ میں کیا فرما دیا، اپنے گھر میں بستر الگ کرو۔ اب یہ بستر الگ کرنے کی بات میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتی ہے، نہ اس کا علم بچوں کو ہوتا ہے، نہ اس کا علم آپ کے گھر والوں کو ہوتا ہے، آپ کے ماں باپ بہن بھائی کو ہوتا ہے، نہ لڑکی کے بہن بھائی والدین کو ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان 1 to 1 معاملہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف، اور عورت جو ہے زیادہ دیر تک آپ کی بے رخی کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ فوری طور پر اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ ہاں اگر کوئی ضدی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہوگی، مگر عمومی طور پر بے رخی کی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ 25 باتیں اس کو برا کہہ دیں گے، اس کے ماں باپ کو کہہ دیں گے، آپ فلاں کہہ دیں گے، ہم کہتے بھی ہیں، سسرال والوں کو ہم زبان اٹھا کر کے کہہ دیں گے، جو چاہے کہہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ سنتی ہے برابر آپ کی بات کو، مگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ اس کا وہی رویہ ہوتا ہے، وہی محبت ہوتی ہے، وہی مودت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر میں اس کے ساتھ بستر الگ کرو، فرمایا، یعنی نہ گھر سے بات کمرے کی ہے کر کے اندر، کمرے کے اندر بات رکھو، اس کو باہر لا کر کے آپ، اور یہ بھی فرمایا بدترین مرد آدمی اور عورت وہ ہے
جو میاں بیوی کے تنہائی کی باتوں اور افعال اور اقوال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ بہت بدترین شخص فرمایا، لعنت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے پاس معاف فرمانا، بچے دوست احباب مسخرے پنے میں ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کے باہر سنایا کرتے، ایسا ہوا فلاں ہوا، نہیں، یہ بہت قبیح چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے لیے آٹا گوندھ کر کے دیا کرتے، آٹا گوندھ کر کے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں کرے گا تو والدین یہ کہتے ہیں ارے بھائی بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے، ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ شریعت یہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہے۔ ہم نے جو بنا لیا ہے یہ اپنے طور پر بنا لیا، گھر کے مقام کو اگر کر رہی ہے، اگر وہ ساس سسرے کے لیے خدمت کر رہی، یہ اس کا ایک اضافی عمل ہے، یہ ایک اس کی اضافی آپ کے شوہر پر حسن سلوک کر رہی ہے۔ وہ بیوی آپ کی ہے، ساس سسرے کی بیوی نہیں ہے، نندوں کی، جٹھانیوں کی، جیٹ کی، نند ساروں کی وہ بیوی نہیں بن کر کے آئی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا، اس کے اوپر ذمہ داری جو ہے آپ کے اوپر ہے۔ مرتبہ باغیام میں ایک پروگرامز ہوئے تھے تو حضرت مفتی خلیل احمد صاحب مدت فیض و شیخ الجامعہ نے جب ایک سوال آیا تھا کہ بھئی بیوی کے اوپر شوہر کی کیا کیا، اولاد پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو آپ نے کچھ چیزیں بیان فرمایا کہ بھئی اگر وہ دودھ پلانے سے بھی انکار کر دے تو اس کو حق ہے وہ انکار کر سکتی ہے۔ اپنی خود کی اولاد کو دودھ پلانے سے اگر بیوی آپ کی انکار کر دے اس کو حق ہے، آدمی کی ذمہ داری ہے کوئی دایا کا انتظام کرے، کیونکہ بچوں کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا دیکھو اور سوال زیادہ مت کرو، چونکہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر مجلس میں، آپ لوگوں کا گھر میں داخلہ مشکل ہو جائے گا پھر۔ مفتی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا، یہ الفاظ سے شیخ الجامعہ صاحب مدت فیض ہو کے کہ اور زیادہ سوالات اور ڈیپ میں مت جاؤ، میرے سے سوال آئے گا تو میں جواب دے دوں گا، آپ لوگوں کو گھر کو بھی واپس جانا ہے، گھر میں جانا آپ کا مشکل ہو جائے۔ یعنی ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا، آپ یہ بتاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو، اچھا بیلنسنگ کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے، اگر وہ مشورہ صحیح نہیں رہتا، نہیں نظر آتا تو آپ مشورہ بتا دیتے بھائی یہ مشورہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ایسا کریں گے، ختم ہو گئی بات۔ تو مشورہ ضرور کریں، مشورہ ضرور کریں، کرنے کے بعد ہاں اگر جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے مشورے میں اس کی کمی ہے تو آپ بتا دیں نہیں یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا کریں گے، مگر ایسا نہیں کہ مشورہ کر ہی نہیں رہے۔ اب ایک یہ ہے کہ دیکھیے آدمی کا عورت کے کمپلیٹلی انڈر چلے جانا یہ آدمی کے لیے نقص ہے، یہ بری بات مانی جاتی ہے، سماج میں بھی بری بات مانی جاتی ہے ہر جگہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، گھر کا جو ہے حاکم، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ باپ کو بنایا گیا ہے، مرد کو بنایا گیا ہے، عورت اس کی سبارڈینیٹ ہے، بیوی اس کی سبارڈینیٹ ہے، انڈر میں رہے گی، ساری فیملی انڈر رہے گی آدمی کے، تو اس کا مکمل طور پر عورت کے حوالے ہو جانا، جو وہ اٹھو بولے تو اٹھے، بیٹھو بولے تو بیٹھے، جو کرو بولے، یہ عورت آدمی کی برائی ہے، یہ نقص ہے۔ اگر عورت آدمی کے انڈر میں ہو جائے، اس کے پیچھے پیچھے رہے، جو کہے یس کہہ کر کے کرے، تو اس کی وہ عیب نہیں ہے بلکہ وہ اس کا حسن و جمال اور اس کی اچھائی ہے۔ آپ کہیں گے کتنا اس کا خیال رکھنے والی بیوی ہے، کتنا اس کی فکر مند بیوی ہے، وہ اس کی اچھائی ہے۔ ہر دو کے لیے ضروری ہے کہ ایک میانہ روی اور دونوں کے درمیان ایک مودت اور محبت کا ماحول رہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نیا نکاح ہوتا ہے، ہم جو ہے رواب جھاڑنے کی مرد حضرات کوشش کرتے ہیں، ڈرا کر رکھنا، جو بولے اٹھے بھائی آپ تھوڑے دن کا یہ رہتا ہے، تھوڑے دن کا رہتا ہے، اس کے بعد جب آپ نارمل لائف میں آ جائیں گے، جب آپ بھی بزی ہو جائیں گے، آپ کی کمی بھی اس کے سامنے کھل کر آئے گی، تو آپ کو لامحالہ دب کر ہی رہنا پڑتا ہے اس مقامات پر، خاص طور پہ ایسے کوئی واقعات ہو جائیں تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو عزت برقرار رکھنی ہے تو محبت اور مودت کے ذریعے سے عزت کو زندگی بھر قائم رکھی جا سکتی ہے۔ یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بی بی عائشہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہا، عائشہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کھانوں پر سرید کو، یعنی جو سویٹ ہوا کرتا تھا، میٹھا ہوا کرتا، یعنی ہر چیز پر فوقیت، اچھا ایک میٹھا مانا جاتا، آپ نے فرمایا جیسے سارے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے، عائشہ تم کو سارے خواتین دوسروں پر ایسی فوقیت حاصل ہے۔ اور کچھ حبشی غلام باہر خوشی عید کے موقع پر ناچ رہے تھے، ڈانس رقص کر رہے تھے، ایک کرتب دکھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پکڑ کر کے ٹھہرے، چلمن پکڑ کر کے بی بی عائشہ کو بتانے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم کرتے ہیں ایسا کام؟ بھائی
چل رہی ہے عورت تو بچے کو اٹھانے کی ذمہ داری پرماننٹ، ایسا جیسا کہ اس کے اوپر باؤنڈ پیپر پہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ بچے کو اٹھا کر چلنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، آدمی ہاتھ نہیں لگایا، آدمی جو ہے بس اپنی موتبری میں چلیں گے، وہ پیچھے بیچاری بیگ بھی اٹھانا ہے، بچوں کو بھی لے کر آنا ہے، ساری ذمہ داری اسی کی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو خود اٹھایا کرتے تھے، ان کی اہل ازواج کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر کے دوران، آپ نے صحابہ کو کہا تم لوگ آگے آگے چلو، صحابہ آگے آگے چلنے لگے۔ یعنی ازواج کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہوتا ہے، کیسا ان کے ساتھ طبعی ہوتی ہے، دل آزمائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہنسانا، ان کو خوش کرنے کی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کو فرمایا آگے آگے چلے جاؤ، وہ لوگ آگے چل گئے۔ بی بی عائشہ کو کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ کون ہے؟ دو عالم کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے سردار ہیں۔ یہ ضروری نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنوں کا جو باریاں مقرر کرنا، یہ بھی ضروری نہیں تھا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو اجازت تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے کر کر کے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر بتایا۔ فرمایا کہ عورتوں آپ نے بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ قربان جائیے ادب عائشہ پر، بی بی عائشہ کے ادب پر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بی بی عائشہ کیا فرماتی ہے کہ میں جب دبلی پتلی چھریری تھی تو میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ ادب دیکھیں، یہ فرما سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، بی بی عائشہ آگے بڑھ گئی، جیت گئی وہ دوڑ میں، تو کیا فرماتی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلے گئی، نہیں فرمایا، فرمایا میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ کیا ادب ہے! ادب دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ میں ادب کرنا آج شرک بن گیا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے قدم آگے بڑھ گئے، میں جیت گئی نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی نہیں، میرے قدم آگے، قدم سے قدم آگے بڑھ گئے۔ یہ ہو گیا، کچھ دن اور گزر، کچھ سال اور گزر گئے، پھر دوسرا کوئی موقع آیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ تھی، آپ نے صحابہ کو تم لوگ پھر آگے چلو، بی بی عائشہ کا پھر ایک مرتبہ دوڑ ہو جائے، پھر ایک مرتبہ ریس لگ جائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دوڑ ہوئی تو بی بی عائشہ تھوڑا ذرا فربا اور موٹی ہو گئی تھی، بدن موٹا ہو گیا، تو وقفہ گزر گیا تھا، وہ اس میں ہار گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اب حساب تمہارا ہمارا برابر ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ رشتہ اور نسبت دیکھیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی گالی نہ دی، کبھی تھپڑ نہیں مارا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، سودا بنت زمح رضی اللہ عنہ، عمر میں کافی بڑی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا ان کے پاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ بی بی عائشہ نے کچھ اسپیشل پکا تو وہ لے کر آپ حضرت سودا کے گھر آ گئی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلانے لگ گئی، اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی، وہ خود بھی کھانے لگی، اور حضرت سودا کو کوئی میٹھا تھا، بہرحال کچھ ایسی چیز تھی جو میٹھی چیز تھی، لکوڈ تھا کچھ، حضرت سودا کو غصہ آ رہا ہے طبعی طور پر کہ بھئی یہ تو میرا دن ہے اور میں نے اپنا پکوان کیا ہے اور یہ آ کر بی بی عائشہ کھلا دے رہی ہیں، تو تھوڑا سا خفا ہے حضرت بی بی عائشہ کے حوالے سے۔ تو بی بی عائشہ بلا رہی آؤ تم بھی آؤ، آ کر کے جوائن ہو جاؤ حضرت سودا کو، وہ غصے کے عالم میں آ نہیں رہی ہے۔ تو اب یہ چونکہ عمر میں بہت چھوٹی تھی حضرت عائشہ، عمر میں بہت چھوٹی ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سے چھوٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 18-19 سال کی عمر شریف ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عائشہ نے بی بی عائشہ نے کیا کیا، انگلی سے بلا تشبیہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفریق دونوں کے درمیان کیسی ہوتی ہے، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے وہ جو کھانے کی چیز تھی وہ لے کر حضرت سودا کے گال پر لگا دیا، جو میٹھا تھا وہ لے کر کے گال پر لگا دیا ان کے۔ تو حضرت سودا کو اور غصہ آ گیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ، میرا دن ہے پہلے اور اس میں خود پکا کر لے کر آئی ہیں، میرے گھر پر آ کر کے مجھے وہ لگا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ ہاں دیکھو بھائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا بدلہ برائی۔ آپ نے حضرت سودا کو فرمایا سودا تمہیں بھی حق ہے بدلہ لینے کا، تم بھی اتنا ہی لے کر کے ان کے گال پر لگا دو۔ حضرت بی بی سودا نے لے کر کے وہ بھی گال پر لگا دیا ان کے برابر، حساب برابر ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہونے کی دیر تھی، آپ نے پوچھا کہ کون ہے، فرمایا کہ حضرت، آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب آئے ہیں، اور یقیناً جب تک کہ پردے کی وہ آیت نازل نہ ہوئی تھی جس میں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کو بلانے سے پہلے دونوں کو کیا کہا، ہمارے لیے ایک سبق ہے یہاں پر، فرمایا کہ دونوں کو فرمایا اپنے گال کا جو نشان ہے وہ مٹا لو، عمر آئے ہیں، عمر آنے والے ہیں اندر، وہ جو گال پر لگا ہوا ہے میٹھا وغیرہ کھانا جو بھی ہے اس کو مٹا دو،
تاکہ مطلب کیا کہ جب باہر والا شخص اندر آ رہا ہے تو جو اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، نوک جھونک ہوئی ہے، وہ باہر والے کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ہم میں اب کتنے لوگ ہیں، ہم کچھ ہوتا ہے، ہوتے ہی ٹھیک ہے، آدمی وہ ہوتا ہے جو اگر میاں بیوی میں کوئی نا اتفاقی ہو تو اپنے اندر 1 to 1 ڈیل کر لے، سب سے بہترین مسئلے کا حل وہی نکل سکتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ کے اس مسائل میں، الجھنوں میں شامل کرتے جائیں گے، آپ کا مسئلہ اتنا الجھتا جائے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں، آپ یہ مثال جو واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر کے آنے سے پہلے اپنے گال صاف کر لو، تاکہ مطلب یہ کہ ان کو پتہ بھی نہ چلنے پائے کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے حوالے سے ہیں، ازواج مطہرات کے حوالے سے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے محبت کا انداز آپ دیکھتے جائیں، احادیث اٹھا کر پڑھ لیں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ کی مانڈی اور گود میں، گود مبارک میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ مسواک نرم کر کر اپنے دانتوں سے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک استعمال فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود بخاری کی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو کھانا کھلایا، نوالے دیا کرتے تھے۔ یہ بیوی ازواج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہمہ کیوں ہے؟ یہ صرف پڑھ کر سن کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ غیر پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم ہے کہ بس اپنی فرسودہ روایات کو لے کر، کسٹمز ہے بھئی، ہمارا گھر کا یہی ماحول ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ یہیں کے ایک رہنے والے صاحب تھے، میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ یہیں کے رہنے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ صاحب میں، ہمارے دادا بھی، ہمارے والد صاحب بھی اور میں بھی اکیلے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، خیریت؟ کیوں؟ شاید ہو سکتا وقت الگ الگ ہوگا، بھائی فیملی کے ساتھ کھا لیے ہیں تو وقت میچ نہیں ہوتا ہوگا، اس وجہ سے تنہا کھاتے ہوں گے۔ وہ میں نے پوچھا ہو سکتا ہے اس وجہ سے؟ اچھا، مجھے کسی کے معاملات میں، پرسنل معاملات میں انٹرفیئر ہوتا بھی، میں نے کہا جی اچھا سن کر میں جی بول کر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ خود کہنے لگے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے صاحب؟ بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کھاتے ہم لوگ، گھر میں مرد حضرات اکیلے کھاتے۔ کیوں؟ مرد بولتے ایک شیر ہوتا ہے گھر کا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بیوی بچوں کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا ڈر نکل جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہٹلر ہے، مسولینی ہے، کیا ہے آپ؟ ہلاکو خان ہے۔ بیوی ڈرانے کی چیز نہیں ہے، محبت کی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں کی ایک آیت اور نشانی ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ محبت کا ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ مودت کا ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ انسیت کا ہے، قربت کا ہے، ڈرانے مارنے کا نہیں ہے۔ ڈرانے مارنے کا کوئی قیدی ہے بیچاری، لا کے آپ مار رہے ہیں اس کو، ڈر بٹھانا ہے؟ کون سا ڈر بٹھانا ہے بھائی؟ کس کا ڈر بٹھانا ہے؟ یاد رکھیں، بیوی پر آپ ڈر بٹھائیں گے وہ وقتی ہوگا، اس کے بعد نہ ڈر رہے گا نہ آپ کی عزت باقی رہے گی۔ اولاد پر اگر آپ ڈر بٹھائیں گے، ڈر وقتی رہے گا، آپ کی عزت بھی چلی جائے گی، سب کچھ چلے جائے گا۔ استاد ہے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی ڈر کا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، جہاں پر ضرورت ہو سختی کی جائے، مگر جہاں پر عمومی طور پر نہیں، مصحف وہ سخت ترین مصحف ہے، کیا کہ سخت ترین مصحف؟ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والا کیسا ہونا؟ رحمان صفت والا آدمی ہونا۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کوئی اور صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما سکتا تھا نا بھائی، الجبار، القہار کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، کہہ کر کے علم القرآن کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر چیز قرآن کی ایسے ہی نہیں ہے، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہے، ہر چیز میں ایک حکمت موعظت جڑی ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا کس نے؟ رحمان نے۔ تو بتایا کہ قرآن سکھانے والا، قرآن کے علوم سکھانے والا کیسا ہونا؟ جبار قہار نہیں، رحمان ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے۔ محبت بانٹیں بھائی، محبت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو معزز سامعین کرام، محبت کی ضرورت ہے، یہ رشتہ محبت کا ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا۔ وہ صاحب کہنے لگے نہیں وہ صاحب ساتھ میں بٹھا کے کھائے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا۔ میں بولا بھائی کیا کا ڈر؟ کس کا ڈر؟ کون سا ڈر ہے؟ کیا وہ آپ کی دشمن ہے یا انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں دیکھے تو آنکھ دکھانا، لڑنا؟ میں بولا یہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، محبت کو پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کا ازواج کے ساتھ والا رشتہ اور رویہ محبت والا ہے۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے ساتھ بات کریں،
ان کے مشورے میں رہیں، ان کی ضرورتوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی ایک اور سبیل کیا ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ بھئی وہ آپ کے صورت سے آپ کے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، وہ آپ کی صورت سے آپ کے بھائیوں کا پکوان، آپ کے بہنوں کا کام، سب کچھ آپ کی صورت سے کر رہی ہے۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کی صورت سے اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، ان کے بھائی بہن کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ یہ رویہ ہمیں سیرت مصطفی میں ملتا ہے۔ اب یہ موضوع پر اگر میں ازواج کے حوالے سے کہتا جاؤں تو شاید اسی پر گفتگو ختم نہ ہو جائے، اسی لیے چونکہ سوتیلے رشتوں کے حوالے سے بھی ایک آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سب سے بڑا ہمارے پاس کا دردناک المیہ ہے۔ چاہے عورت کوئی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، وہ پہلے والے بیوی کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اپنے بچوں کو پہلے پریفرنس دیتی ہے، بعد والوں کو بعد میں۔ اور اگر کوئی مرد جو ہے 2 شادیاں کر لے تو وہاں پر بھی مسائل، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے۔ ایک محفل میں اگر پہلی بیوی کے بچے آئے تو دوسری بیوی کے بچے اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شریعت میں سوتیلا رشتہ، سگا رشتہ، اگر باپ ایک ہے 2 مائیں ہیں تو دونوں کو سگے حقیقی اولاد ہی تصور کی جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے اگر ایک باپ ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، ارے بھائی اسلام نے اس کو، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر اس نے کیا ہے تو کوئی برائی نہیں کی۔ یہ بھی بہت برا مانا جاتا ہے ہمارے پاس ہمارے سماج میں، ارے بھائی 2 شادیاں کر لیا، اس کو بیٹی نہیں دیتے، اس سے بیٹی، اس کے گھر کی بیٹی نہیں کرتے، کیا پتا بھائی باپ ایسا کیا تو بچہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ارے بھائی کیا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، بھائی شریعت کی پاسداری، شریعت پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کر کے اس کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی، یہ اللہ کے پاس وہ جواب دہ ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، سوتیلے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پاک اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت مبارکہ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت بی بی خدیجہ سے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کم سے کم ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ملتی ہے پہلے شوہروں سے، حضرت عتیق سے، حضرت ابو حالہ سے، ایک ہے حالہ، ایک ہے ہند، اور ایک ملے گی لڑکی جو ہے وہ ہند، ان کا بھی نام، وہ چونکہ دوسرے شوہر عتیق سے تھی، اور پہلے والا جو ہند ہے وہ لڑکا ہے، ہند بن ابو حالہ۔ تو معزز سامعین کرام، حالہ بن ابو حالہ سارے کے سارے اسلام قبول کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور پر ہند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں رہا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ان کے ساتھ حسن سلوک، آپ کو بتاؤں کہ جو زینب کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں کہوں گا، وہ زینب بن حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حالہ ایک مرتبہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، وہ آ کر کے بازو بیٹھ گئے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے ہی حالہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو خوشی کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 3 مرتبہ اتنی زور سے پکارا کہ مسجد نبوی تک آپ کی آواز آئی، یا حالہ یا حالہ یا حالہ فرمایا، اٹھ کر کے آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ اور قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے حلیہ مبارک کا سب سے بہترین پیرایا اور سب سے بہترین جو تصور پیش کیا ہے حلیہ، وہ حضرت حالہ بن ابو حالہ نے بیان فرمایا، اور وہ حدیث ترمذی شریف میں شمائل محمدی میں ہے۔ وہ کون نقل کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن، اور امام حسن اور امام حسن کیا پکارا کرتے تھے؟ کسی کو اگر وہ لوگ خالو ماموں پکارتے تھے تو حضرت حالہ کے بارے میں ہی ملتا ہے، امام حسنین کریمین ان کو ماموں پکارا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن حدیث کے الفاظ میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں، کہ مجھے اپنے ماموں نے، میرے خالی ہند بن ابی حالہ نے مجھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے کر کہنے لگے، اے ماموں جان مجھے کسی کو نہیں فرمایا، کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ میں ماموں جان جو ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، حضرت قاسم کے بارے میں، سگے ماموں ہیں وہ تو، سگے ماموں کے بارے میں نہیں ملتا، سوتیلے ماموں کے بارے میں ملتا ہے، سوتیلے ماموں کے بارے میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتائیے، حالانکہ 7 سال کی عمر شریف تھی، دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر اس کے باوجود وہ جو حدیث پاک نقل کرتے ہیں اپنے ماموں سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھ مبارک چشمان مقدس کیسی تھی، آپ کے زلفائے مبارک کیسے تھے، آپ کا قدحائے مبارک کیسا تھا۔
ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے وہ حضرت حالہ نے سب سے بہترین بیان کیا ہے۔ دو ہی لوگوں کا نام ملے گا، ایک ہے ام معبد خاتون تھی جو سفر ہجرت میں ملی تھی، دوسرا حضرت حالہ۔ یہ دو ہی حضرات ملیں گے جو تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرے جو صاحبزادے تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہا کے عتیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حکمران بنا کر کے بھیجا، حاکم بنا کر کے، امیر بنا کر کے یمن کی طرف روانہ فرمائے۔ کون ہے؟ پہلے اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہے کہ ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ حضرت ہند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کر کے ان کو کھلایا کرتے تھے، چھوٹی تھی جب وہ، تو اس کے بعد جب بڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے ایک صحابی رسول سے فرمایا، ان کا نکاح فرمایا۔ اور دوسرے لڑکے کا نکاح کس سے؟ حضرت امامہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی دختر تھی، بیٹی تھی، ان سے نکاح فرمایا۔ کس سے؟ سوتیلے رشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رشتہ دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوسری زوجہ مطہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت سویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں حضرت امیر حمزہ۔ حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، رضاعت ہوئی، اور ابو سلمہ کو بھی پلایا۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ نکلنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو مدینے کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھیج دیا۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ اپنے 4 بیٹوں 2 بیٹیوں کو لے کر کے نکل رہے ہیں۔ اب ہو گیا کیا مسئلہ، اب نکل نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے خاندان والے آئے، کہے آپ جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے۔ ان کے حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آئے اور آ کر کہنے لگے ابو سلمہ کو، تم جانا ہے مدینے کو جاؤ، یہ بچوں کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ ماں کو میکے والوں نے لے لیا، بچوں کو اپنے لڑکے والوں نے لے لیا، مگر قربان جائیے ابو سلمہ کے ایمان پر، چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا حکم آ گیا تھا کہ ہجرت کے لیے تم مدینہ واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ نے سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی اولاد کو چھوڑ کر کے، روتی ہوئی بلبلاتی ہوئی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کر کر کے مدینے کی طرف چل پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا اہمیت ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا میکے والوں کے ساتھ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسا کر کر کے ہم ابو سلمہ کو روک لیں گے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے ہجرت کرنے سے روک لیں گے۔ نہیں، وہ چونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم سب کو خوش کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین پیچھے رہتے ہیں تو رہ جائیں۔ نکاح کا موقع ہوتا ہے، سب کو خوش کرنا ہے، چاچا کی خواہش ہے آرکیسٹرا رکھنا، ماموں کی خواہش ہے ولیمے کے دن ہار پودینے کا ہر باجے کے ساتھ آنا، ان کی خواہش ہے منجے ہونا، ان کی خواہش ہے فلاں ہونا، ہر چیز ہر ایک کی خواہش کو مقدم رکھا جاتا ہے، اگر سب سے آخر میں جو رکھی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، آپ کا حکم، آپ کی سنت، آپ کی عمل پیرائی سب بعد میں رکھ دی جاتی ہے۔ ایک وہ بھی تو تھے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے سب کچھ چھوڑ دے کر آگے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اب حضرت ام سلمہ کا حال یہ ہوتا، ہر دن آتی آ کر کے وہ جہاں پر سے شوہر جدا ہوئے تھے بیٹھ کر کے انتظار دیکھتی، رو رو کر واپس گھر چلے جاتی، نہ تو بچے ہی ساتھ ہے، نہ تو بیوی ہی ساتھ، شوہر ساتھ ہے، سارے تین طرف ہے۔ پھر کچھ وقفہ گزرا، دیکھیے حضرت ابو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے خاندان والوں نے ہی سوچا کہ کم سے کم چلو ابو سلمہ تو چلے گئے، واپس آنے سے نہیں رہے، بچوں کو ماں سے جدا رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے دل میں اللہ نے رحم پیدا فرمایا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ تو چلنا تھا، کام ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے دونوں کو یکجا کر دیا۔ پھر کچھ دن گزرے کہ شوہر کی جدائی میں وہ دن رات بیمار پڑنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاتی تو جائیں، تو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب جانا ہے، اب جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانے کے لیے سواری نہیں ہے، کیسا جاتی؟ پیدل نکل پڑی 4 بچوں کو لے کر کے مکے سے مدینے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ، یہ بھی تو رویہ، یہ بھی تو کردار دیکھے خواتین کا،
اسلام کے لیے خواتین اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، جس مقام پر بھی ضرورت پیش آئی خواتین نے آگے بڑھ کر کے اپنا کردار پیش کیا۔ حضرت ام سلمہ اکیلے 4-5 بچوں کو لے کر کے مدینے کے لیے نکل رہی ہیں، وہاں پر عثمان بن طلحہ ابھی جو اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خاتون تنہا جا رہی ہے، وہ ان کو اونٹ پر سوار کیا، سوار کر کر کے نکیل پکڑ کر کے وہ پیدل مدینے تک چل پڑے، جا کر کے مدینہ شہر نظر آنے لگا، باغات نظر آنے لگے، کہے تمہاری یہی منزل ہے، میں اندر نہیں آتا، تم جاؤ میں واپس جاتا ہوں، وہیں سے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ نے سب کو ملا دیا۔ ہوا کیا؟ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں شوہر حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ اب کیا؟ حضرت ام سلمہ بیوہ، ان کے ساتھ 5 بچے ہیں، کون دیکھے گا ان کی؟ اب یہ سوچنے لگی کہ بھئی کون ہوگا جو ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر ملے، ان سے بہتر کوئی شوہر ملے جو میرے بچوں کو بھی، کون ہوگا بھئی سوتیلے بچوں کو کون پالے گا اس دور میں؟ بچوں کو تو زندہ دفن کرنے کی رسم ہوا کرتی۔ ویسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی ان کی عدت کے ایام ختم ہوئے، حضرت حاطب بن متعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لے جاؤ، لے جا کر کے پیغام ام سلمہ تک پہنچاؤ کہ تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے میری کیا خوش نصیبی ہوگی۔ وہ نکاح میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے بچوں کی کفالت اور ذمہ داری اپنے سر پر لے لی، اور بیوی حضرت ان کی بیٹی کا نام تھا زینب بن ابو سلمہ، زینب بن ابو سلمہ، ان کے بارے میں وہ چھوٹی تھی، اور چونکہ گھر میں کوئی علیحدہ کوئی حمام یا ایسے آج کل ہمارے پاس ویسے نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو بھی کپڑے اور تہبند پہن کر کے غسل فرماتے تھے۔ کسی کے ذہن میں آئے گی بات تو اس لیے میں وضاحت کر دے رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند اور کپڑے پہن کر کے غسل فرمایا کرتے تھے، اور یہ ایک اچھی علامت مانی جاتی ہے کہ جب بھی آپ غسل کریں تو کم سے کم اعضائے مخصوصہ کو ڈھانپ کر کے غسل کیا کریں، اس سے شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈالا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت بی بی زینب آ گئی، چھوٹی بچی تھی، دوڑتے ہوئی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح پانی کے چھینٹے لے کر کے ان کے چہرے پر مارا۔ آپ غسل فرماتے ہوئے پانی کے چھینٹے ایسا لے کر کے ان کے چہرے پر مارا۔ وہ خود روایت کرتی ہے حضرت زینب، خدا کی عزت کی قسم، میری عمر آخری عمر تک، مرنے کا وقت تک آ گیا، مگر میرے چہرے کو کوئی دیکھتا تو کہتے کہ یہ 15-18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جو پانی کے چھینٹے مارے تھے، تر و تازگی ان کی زندگی بھر باقی رہی، بشاشی چہرے کی زندگی بھر باقی رہی۔ یہ محبت سوتیلی اولاد کے ساتھ، اور یہ بھی حضرت امام حسنین کریمین مولا مشکل کشا کے ساتھ رہتے ہمیشہ، اور جنگ جمل میں یا صفین میں یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے بیٹے ان کے شہید ہوئے ہیں حضرت ام سلمہ کے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیں بتاتا ہے، چاہے وہ حضرت خدیجہ کی اولاد ہوں، چاہے حضرت ام سلمہ کی، چونکہ دوسروں کے بارے میں زیادہ نہیں ملتا ہے ہمیں تاریخ میں ان کی کہ بھئی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، ان کی اولادوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت والا رشتہ ہے، محبت ہی کی جائے، ایسا نہیں کہ کئی غلط کام ہو رہا ہے آپ ڈانٹیں، روکیں، بتائیں، صحیح تربیت کریں، بتائیں یہ کام غلط ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز ہے، یہ بتا دیں آپ، یہ بتا دیں۔ اور ایک بات ایک بات شریعت کی آپ کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھئی ایک لڑکا ہے، لڑکے کو ماں ایک بات کہہ رہی ہے، باپ ایک بات کہہ رہا ہے، اب بچہ کس کی سنے؟ تو فرماتے ہیں کہ خدمت کے معاملے میں بیوی ماں کو فوقیت دی جائے گی، حکم کے معاملے میں باپ کو فوقیت دی جائے گی۔ پہلے تو ماں باپ ایسی سچویشن ہی بچے کو نہ پیدا کرے کہ وہ ہو جائے کہ اور یہ اس حد تک چلے جائے بچے کو کشمکش میں پڑنا پڑے۔ اور ایک مسئلہ ہے، اس میں فقہاء احناف فرماتے ہیں کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس سے پیسے لے لے، ضرورت کے پیسے شوہر کے پاس سے نکال لے، اب لے لینے کا اور بات ہے، نکال لینے کی بات اور ہے۔ تو معزز سامعین کرام، فقہاء فرماتے ہیں اگر شوہر جو ہے اس کی ضروریات کے لیے پورے پیسے ادا نہیں کرتا تو اس کو اجازت ہے کہ شوہر کی پاکٹ سے بغیر بولے پیسے نکال سکتی ہے۔ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو بھئی اس کی ضروریات پوری کریں، اس کو آپ ایسے جیسے کہ کوئی بے ضرورت کا سامان سمجھ کر کے گھر میں رکھتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کی مرد کی پھسلی سے پیدا کی گئی، ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن میں اس کا اپنا حسن ہے،
اس کو سیدھی مت کرو، آپ سیدھی کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جا کر کے آپ مرید زن بن جاؤ، نہیں کہہ رہا ہوں، میں جا کر کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ان کے ہی حوالے سب کچھ ہے، نہیں، مگر ایک چیز ہوتی ہے، کوئی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو آپ محبت کے ساتھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، صرف گالی گلوچ جھڑکنا کرنا یہی کافی، یہی نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کرنا، چاہے وہ اپنے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ داروں کے حوالے سے ہم علیحدہ گفتگو پر بات ہوگی، سسرالی رشتہ دار ہے، اس کے ماں باپ ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔